الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے پوچھا تمہارے آنے کا کیا مقصد ہے؟ اے فرشتو، وہ بولے ہم بھیجے گئے ہیں ایک قوم کی طرف جو جرائم پیشہ ہے، تاکہ ہم برسائیں ان پر گارے کے بنائے ہوئے پتھر جن پر نشان لگے ہیں آپ کے رب کی طرف سے حد سے بڑھنے والوں کے لیے۔ پس ہم نے نکال لیا وہاں سے تمام ایمانداروں کو، پس نہ پایا ہم نے اس بستی میں بجز ایک مسلمان گھر کے، اور ہم نے باقی رہنے دی وہاں ایک نشانی ان لوگوں کے لیے جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔ اور موسیٰ میں بھی نشانی ہے، جب ہم نے بھیجا ان کو فرعون کی طرف ایک روشن دلیل دے کر، پس اس نے روح گردانی کی اپنی قوت کے بل بوتے پر، اور یہ کہنے لگا یہ شخص جادوگر ہے یا دیوانہ۔ تو ہم نے اس کو اس کے لشکر سمیت پکڑا اور انہیں سمندر میں پھینک دیا، اور وہ قابل ملامت بن گیا۔ اور قوم عاد میں بھی نشان عبرت ہے، جب ہم نے ان پر آندھی بھیجی جو خیر و برکت سے خالی تھی، نہیں چھوڑتی تھی کسی چیز کو جس پر گزرتی تھی، مگر ان کو ریزہ ریزہ کر دیتی تھی۔ اور قوم سمود میں بھی نشانی ہے، جب انہیں کہہ دیا گیا کہ لطف اٹھا لو ایک وقت تک، پس انہوں نے سرکشی کی اپنے رب کے ساتھ، تو پکڑ لیا ان کو ایک خوفناک کڑکنے در حالی کا وہ دیکھ رہے تھے۔ پھر ان میں نہ اٹھنے کی طاقت رہی اور نہ وہ انتقام لے سکے۔ اور قوم نوح کا اس سے پہلے یہی حشر ہوا، بے شک وہ لوگ بھی پرلے درجے کے نافرمان تھے۔ پچھلے فرمان الہی میں آپ نے سنا کہ کچھ فرشتے حضرت ابراہیم کے پاس آئے اور سلام کہا، آپ نے بھی سلام کیا۔ حیران ہوئے کہ لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہیں، پہلے کبھی نظر آئے نہیں۔ پھر حضرت ابراہیم ان کو مہمان سمجھ کر گھر لے گئے، اور ایک بھنا ہوا بچڑا لا کر ان کے سامنے رکھا، لیکن انہوں نے نہیں کھایا۔ پوچھا کیوں نہیں کھاتے؟ پھر دل میں ان سے خوف محسوس ہوا۔ انہوں نے کہا کہ ڈرے نہیں، اور آپ کو ایک عظیم فرزند علم والے کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ سامنے سے حضرت سائرہ آ رہی تھی، انہوں نے تعجب سے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ کیا بوڑھی عمر اور بھانج پن میں؟ اس وقت حضرت ابراہیم کی عمر 100 سال اور حضرت سائرہ کی عمر 90 سال ہو چکی تھی۔ فرشتوں نے کہا یہ تمہارے رب کا حکم ہے، اور وہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے۔ آج کا فرمان یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے فرشتوں سے پوچھا کہ آپ لوگ کیوں آئے ہیں؟ انہوں نے عرض کی کہ ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجا گیا ہے، تاکہ ہم ان پر کنکر برسائیں جن پر مجرموں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ پھر ہم نے اس بستی سے مومنین کو نکال دیا، صرف ایک گھر ہی مومنوں کا تھا، یہ لوط کا گھر تھا۔ ہم نے اس بستی کو عذاب سے ڈرنے والوں کے لیے عبرت کی نشانی بنا دیا۔ ان لوگوں کی تباہی کے نشانات بحیرہ مردار میں اب بھی پائے جاتے ہیں۔ پھر موسیٰ، حضرت صالح اور نوح کا ذکر بھی مشرکین مکہ کو سنایا گیا کہ مکہ والو، تمہاری طرح ہی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو جھٹلایا، پھر وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ موسیٰ جو اپنے بھائی کے ساتھ ایک لاٹھی لے کر فرعون جیسے جابر بادشاہ کے پاس گئے اور اسے سمجھایا کہ تم خدا نہیں، خدا وہ ہے جس نے تجھے اور مجھے بنایا ہے، تو اس نے نعوذ باللہ آپ کو جھوٹا پاگل بتا کر انکار کیا، اور اس کو ساری فوج میں سمندر کی تہہ میں غرق کر دیا۔ پھر حضرت ہود اپنی قوم عاد کے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام لے آئے جو بہت طاقتور تھی، انہوں نے بھی تکبر اور غرور سے انکار کیا، تو ان پر ایسی ہوا بھیجی گئی جس نے سب کو بما مکانات آسمان کی طرف اڑایا اور پھینکا اور سب کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ پھر حضرت صالح کی قوم سمود کی مثال دی، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی اونی کی کونچیں کاٹ دیں، پھر انہیں ایک چنگار نے آ لیا جس کی آواز سے سب مر کر منہ کے بل اوندے پڑے ہوئے تھے۔ پھر نوح کی قوم کا طوفان کے پانی میں غرق ہونا بتایا،
گیا۔ یہ لوگ بھی منکرین تھے، اس لیے اے مکہ والو ہوش کے ناخن لو، اس گستاخی اور بغاوت کا انجام بھی وہی گزشتہ قوموں والا ہوگا۔ اس لیے بر وقت اللہ تعالیٰ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اختیار کر کے، کامل غلامی حاصل کر کے، نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے دل و دماغ منور کر لو، تاکہ نفس اور شیطان تم پر تسلط حاصل نہ کر سکیں اور تم آخرت میں شرمندہ نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام کی حیثیت سے اٹھو۔ گویا ساری ہدایت نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت اور اس کے حاصل کرنے کے لیے ضرورت پر فرمائی گئی۔ یہ محفل اسی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصول کے لیے ہے۔ ہم یہاں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی یاد سے اپنے سینوں کو صاف کر کے اور ان پاک ناموں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی کا وسیلہ بنا کر حاضر ہوں اور اس قیمتی دولت کی درخواست کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔